صلح حدیبیہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عرب کی سرحدوں سے باہر پہنچانے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے نام دعوتی خطوط بھیجے، جن میں انہیں اللہ کی وحدانیت اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ یہ خطوط نہایت حکمت، وقار اور احترام کے ساتھ تحریر کیے گئے تھے، جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہوتی تھی۔ ان خطوط کے ذریعے قیصر روم ہرقل، کسریٰ ایران، نجاشی حبشہ، مقوقس مصر اور دیگر حکمرانوں کو پیغام پہنچایا گیا۔ ہر خط میں یہ واضح کیا گیا کہ اسلام امن، عدل اور اللہ کی بندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ بعض حکمرانوں نے ان خطوط کو عزت دی اور نرمی سے جواب دیا، جبکہ بعض نے انکار کیا۔ نجاشی حبشہ نے خط پڑھ کر احترام کا اظہار کیا اور اسلام کی قدر کی، جبکہ کسریٰ نے خط کو پھاڑ دیا، جس کے نتیجے میں اس کی سلطنت زوال کا شکار ہوئی۔ یہ دعوتی خطوط اس بات کی روشن مثال ہیں کہ اسلام کی تبلیغ صرف تلوار سے نہیں بلکہ حکمت، دلیل اور اخلاق کے ذریعے کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کاوش عالمگیر دعوت اسلام کی بنیاد بنی، جس سے دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام پھیلنے کی راہ ہموار ہوئی۔